العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولك في مثل يا تيم تيم عدي الضم والنصب والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي يا غلامي يا غلامي يا غلاما وبالهاء وقفا وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبتي ويا أمتي فتحا وكسرا وبالألف دون الياء ويا ابن أمي ويا ابن عمي خاصة مثل باب يا غلامي وقالوا يا ابن أمة ويا ابن عمة. اور آپ کے لیے جائز ہے وَلَكَ فِي مِثْلِ، اور آپ کے لیے جائز ہے یا تیم تیم عدی کی جیسی مثالوں میں ضمہ اور نصب، اور وہ منادا جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس میں چار صورتیں جائز ہیں. یجوز فیہ، اس میں یہ صورتیں جائز ہیں. کون کون سی؟ یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی یا غلاما، اور وہ منادا ہا کے ساتھ وقف کی حالت میں ہے. وقالو، اور اہل عرب کہتے ہیں یا ابی یا امی یا ابتی یا امتی، تاکہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ اور الف کے ساتھ، نہ کہ یا کے ساتھ. اور یبن امی یبن عمی خاص طور پر باب یا غلامی کی طرح ہے. اور اہل عرب نے فرمایا یبن یبن ام یبن عم. طلبہ عزیز، وَلَكَ فِي مِثْلِ يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ الضَّمُّ وَالنَّصْبُ، صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ ہر وہ جملہ جس میں منادہ مفرد معرفہ صورتاً مکرر ہو اور اس کے بعد کوئی اسم ہو جو اس کا مضاف الیہ بن رہا ہو، جیسے یا تیم تیم عدی، اس میں تیم منادہ مفرد معرفہ ہے اور دوسرا تیم یہ مکرر اسی لفظ سے ہے، صورتاً مکرر ہے، تو دوسرا تیم یہ اس کی تاکید ہے. اور اس کے بعد ایک اسم ہے عدی، یہ مضاف الیہ ہے. تو اس جیسی مثالوں میں کہ جہاں پر منادہ مفرد معرفہ صورتاً مکرر آ جائے اور اس کے بعد کوئی اسم مضاف الیہ ہو، تو اس جیسی مثالوں کے متعلق مصنف فرما رہے ہیں کہ پہلے والے اسم کو مضموم اور منصوب دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. یا تیم تیم عدی یا تیم تیم عدی، تو پہلے والے کو، دوسرا والا تو منصوب ہوگا ہی منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے، لیکن پہلا والا جو تیمو ہے اس کو مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. یا تیم تیم عدی یا تیم تیم عدی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دو حیثیتیں. پہلا والا جو تیمو ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک یہ کہ منادہ مفرد معرفہ بن رہا ہے، اور جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے. ایک حیثیت تو منادہ مفرد معرفہ کی. دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ منادہ مضاف واقع ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا تیمو یہ مؤکد اور دوسرا والا اس کی تاکید، اور قاعدہ ہے کہ مؤکد تاکید یا تابع اور متبوع دونوں شے واحد کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا یہ دونوں بھی ایک چیز کے حکم میں ہو کر عدی کی طرف مضاف ہو رہے ہیں. تو اس حیثیت سے یہ منادہ مضاف بن رہا ہے اور منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، لہذا پہلے والے تیموں میں دونوں صورتیں جائز ہیں.
تیمہ اور یا تیم عدی یا تیم عدی، مضموم اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ منادہ کی یہ جو صورت ابھی ذکر کی گئی ہے اعراب کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ یہ منصوب تو بالاتفاق منصوب پڑھنا جائز ہے، پہلے والے کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اور منصوب پڑھنا بھی جائز، یہ بالاتفاق۔ لیکن امام سبوی اور امام مبرد کا اختلاف ہے اس کی علت کے بارے میں۔ امام سبوی بھی کہتے ہیں کہ پہلے والے کو مرفوع مضموم اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے والے کو تو منصوب ہی پڑھیں گے، اور امام مبرد بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے والے کو مضموم اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن منصوب ہونے کی علت میں اختلاف ہے۔ امام سبوی تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ کو بتائی گئی کہ پہلا تیمو بھی یہ موقت تاکید شے واحد کے حکم ہونے کی وجہ سے مضاف بن رہا ہے، اس لیے اس کو منصوب پڑھنا صحیح ہے۔ اب اگر کوئی اس پر کوئی اشکال کرے کہ اگر مضاف الیہ تو یہ متصل ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ لازم آ رہا ہے، یا تیمو اگر مضاف مان رہے ہیں آپ اس کو تو یہ بیچ میں ایک اور تیمو آ رہا ہے تو فاصلہ ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں تو کوئی فاصلہ نہیں، اس لیے کہ دونوں شے واحد کے حکم میں ہیں، لیکن صورت میں جو فاصلہ نظر آ رہا ہے تو یہ فاصلہ بالاجنبی نہیں ہے بلکہ فاصلہ بالتابع لمطبوع ہی ہے، اور یہ جائز ہے۔ تو امام سبوی کی نزدیک علت وہی ہے کہ یہ مضاف بنا، لیکن امام مبرد یہ فرماتے ہیں کہ منصوب تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو ذکر کی جا رہی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تیمو یہ مضاف ہے عدی محذوف کی طرف، اور دوسرا تیمو یہ مضاف ہے عدی مذکور کی طرف۔ تو اس صورت میں پہلا تیمو منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور دوسرا مضاف ہو کر تابع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے والے کو مرفوع اور دوسرے والے کو منصوب پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طریقے سے پہلے والے کو مرفوع اور پہلے والے کو منصوب پڑھنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، البتہ ان کی علت میں اختلاف ہے۔ امام سبوی اس کی علت کچھ اور بیان کرتے ہیں اور امام مبرد اس کی علت کچھ اور بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ یہ اصل میں یہ جو ذکر کیا گیا یا تیم تیم عدین، یہ اصل میں ایک مشہور شاعر گزرا ہے جریر، اس کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے۔ پورا شعر اس طرح ہے: یا تیم تیم عدی لا ابا لکم لا یلقینکم فی سوءۃ عمر۔ عرب میں تین قبائل گزرے ہیں تیم نام کے، جیسے قبیلے تیم بنی غالب مرہ اور قبیلے تیم بن عبد مناف، اسی طرح قبیلہ مشہور قبیلے تیم بن عدی کے نام سے ہے۔ چنانچہ اس قبیلے کے شاعر عمرو تیمی نے جب جریر کی ہجو بیان کی اور اس کا ارادہ کیا، تو جب جریر کو پتہ چلا کہ یہ میری ہجو کے اندر اشعار کا کچھ مجموعہ لکھ رہا ہے، تو اس سے پہلے ہی اس نے پورے قبیلے کو مخاطب کر کے خبردار کیا: یا تیم تیم عدی لا ابا لکم، خبردار اے قبیلے تیم بن عدی، تمہارا تو پہلے سے کوئی بھائی لا ابا لکم، ان کو حرامی النسل کہہ دیا کہ ابھی بھی آپ لوگ باز آ جاؤ اور عمرو تیمی کو منع کر دو میری ہجو بیان کرنے سے، ورنہ میں تمہاری ایسی ہجو بیان کروں گا کہ سارے کے سارے لوگ برائی میں پڑ جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ مصنف نے یا تیم تیم عدی الضم ولک فی مثل یا تیم تیم عدی الضم والنصب،
یہاں پر مصنف نے کہا ضمہ اور نصب، ضمہ اور فتحہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ضمہ تو اس لیے کہا کہ معرفہ، مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب جو ہے ضمہ فتحہ کسرہ ہوتا ہے. اور نصب چونکہ مضاف ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے وہ معرب ہو گیا، اور معرب کا اعراب رفع نصب جر ہوتا ہے. جیسے کہ شروع کتاب میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مبنی کا اعراب بولا جائے تو اس وقت ضمہ فتحہ کسرہ کہا جاتا ہے، اور جب معرب کا اعراب ذکر کیا جائے تو اس صورت میں رفع نصب جر کہا جاتا ہے. یہی اس کے درمیان فرق بھی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. والمضاف الی یاء المتکلم، یہاں سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب منادہ مضاف ہو یاء متکلم کی طرف تو اس میں 4 صورتیں جائز ہے. جیسے یا غلامی، غلام منادہ ہے اور وہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو اس میں 4 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 یا غلامی، یا کو ثابت رکھ کر اور یا کو ساکن کر کے، یا غلامی اس طرح. دوسری صورت یا غلامیہ، یا کے فتحہ کے ساتھ، یا غلامیہ. تیسری صورت یا کو حذف کر کے اور کسرہ پر اکتفا کر کے، جیسے یا غلامی، یا غلامی. مگر اس کے لیے شرط ہے کہ یا کا ما قبل مکسور ہو، ورنہ یا حذف نہ ہوگی. جیسے یا فتایا، یا فتایا. اس طرح چوتھی صورت کہ یا کو الف سے بدل کر اور ما قبل کے کسرہ کو فتحہ سے بدل کر پڑھا جائے گا. جیسے یا غلاما، اس لیے کہ فتح اخف الحرکات ہے اور الف اپنے ما قبل فتحہ جاتا ہے. مذکورہ 4 صورتوں میں آگے جو کہا گیا وَبِالْهَاءِ وَقْفًا، کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ 4 صورتوں میں وقف کی حالت میں ہا پڑھنا بھی جائز ہے، تاکہ وصل اور وقف کے درمیان فرق ہو جائے. چنانچہ ہا بڑھا کر اس طرح پڑھا جائے گا یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامی، یا غلاما. آگے مصنف فرماتے ہیں وقالو یا ابی، یا امی، یا ابتی، یا امتی. یہاں سے فرمانے کہ اگر اب اور منادہ ہو اور اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس میں مذکورہ 4 صورتوں کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی جائز ہیں. اب وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک صورت یہ ہے کہ یا متکلم کو تا سے بدلنا اور پھر تا پر فتحہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھ سکتے. جیسے یا ابتی، یا ابتا، یا کو تا سے بدل دیا، پھر تا کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکے اور فتحہ کے ساتھ. یا ابتی، یا ابتا، یا امتی، یا امتا. اور دوسری صورت اس میں تا کے بعد الف بڑھا دیا جائے، لہذا یا ابتا، یا امتا یہ جائز ہے. لیکن آگے مصنف نے فرمایا دون الیائی. دون الیائی سے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یا کو تا سے بدل دیا تو اب تا کے بعد الف تو بڑھا سکتے ہیں آپ، یا ابتا، یا امتا، لیکن یا کا اضافہ نہیں کر سکتے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے یا ابتی، یا امتی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے یہ یا کے عوض میں آئی ہے. اب اگر آپ یا کو بھی لے آؤ اور تا کو بھی تو عوض اور معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اب اور کی جب یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے تو اس میں 6 صورتیں ہو جائے گی. اس طرح یا ابی، یا امی، یا ابیہ، یا امیہ، یا ابی، یا امی، یا ابا، یا اما، یا ابتی، یا امتا، یا ابتا، یا امتا،
یا ابتا یا امتا۔ آگے مصنف نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے، وَيَبْنَ أُمِّي وَيَبْنَ عَمِّي خَاصَّةً مِثْلُ بَابِ غُلَامِي۔ یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ جب ام اور عم، ام ماں، عم اور چچا، جب ام اور عم پر ابن یا بنت داخل کیا جائے اور اس کو منادہ بنایا جائے، درا حالانکہ وہ ام اور عم یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس میں 5 صورتیں جائز ہے۔ جب ام اور عم، جب ام اور عم، ابن یا بنت اس پر داخل کیا جائے اور ام اور عم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ 4 صورتیں تو یا غلامی والی ہیں، جس کو مصنف نے یہ کہا ہے مثل بابی یا غلامی، مثل بابی یا غلامی، 4 صورتیں تو وہ غلامی والی، یعنی یبن امی، یبن عمی یا کے سکون کے ساتھ، اس طریقے سے یبن امیہ، یبن عمیہ یا کے فتحہ کے ساتھ، یبن امی، یبن عمی یا کو حذف کر کے کسرہ پر اکتفا کرنا، اس طریقے سے الف کے ساتھ یبن عمہ و یبن عمہ یا کو الف سے بدل کر، اور 5ویں صورت بیان کریں یبن ام و یبن عمہ، الف کو حذف کر کے فتحہ پر اکتفا کرنا۔ یہ جو 4تھی صورت ہے یبن امہ یبن عمہ، تو اس میں الف کو حذف کر کے فتحہ پر اکتفا کرنا، یبن امہ یبن عمہ۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے یبن ام لا تاخذ بلحیتی استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ جو صورتیں بیان کی گئی جوازی صورت، یہ 5ویں جو صورت بیان کی یبن ام یبن عمہ، الف کو حذف کر کے فتحہ پر اکتفا کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے اور کثرت استعمال یہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی ترکیب زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ثقیل ہے اس منادہ سے جو یا متکلم کی طرف ہے۔ آگے بیچ میں درمیان میں ایک لفظ مصنف نے کہا خاصتاً مثل بابی یا غلامی، یہ سے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صورتیں اس منادہ میں جائز ہے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یعنی ام اور عم اس پر ابن داخل ہو اور یہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو یہ خاص طور سے غلامی والی صورتیں اس میں ہی پائی جائیں گی، ان دونوں کے علاوہ وہ صورتیں جائز نہیں ہوگی۔ جیسے اگر ابن کی جگہ کوئی اور اسم مضاف ہو، جیسے یا غلام امی، یا غلام امی، تو غلامی والی ساری صورتیں امی کے اندر جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر مضاف ابن کا غیر ہے۔ یا غلام، یا غلام، یا غلام امی، یا غلام عمی، یہی کہنا پڑے گا، اب 4 صورتیں اس میں نہیں پڑی جائے گی۔ یہ ام اور عم کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ابن مضاف ہو، اور جبکہ ابن مضاف ہو اور یہ ام اور عم یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اچھا، تو ایک تو یہ کہ مضاف اگر ابن کے علاوہ ہو تو اس میں بھی یہ صورتیں جائز نہیں، اسی طریقے سے مضاف الیہ یعنی ام اور عم کے علاوہ ہو، یبن اخی و یبن خالی، اس میں بھی وہ غلامی والی 4 صورتیں نہیں چلے گی۔ اس طریقے سے مضاف مضاف الیہ دونوں اس کے علاوہ ہو، جیسے یا غلام اخی یا غلام غلامی، تو خاصتاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ام اور عم پر ابن داخل ہو اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو غلامی والی 4 صورتیں اس میں جائز ہوگی، اس کے علاوہ میں اور کسی میں جائز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آج کے درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.